صدیوں پہلے یمن میں ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا جس کا نام تھا طے۔ اس کے یہاں جب ایک بیٹا پیدا ہوا تو اس نے نجومیوں سے لڑکے کے مستقبل کے بارے میں پوچھا۔ نجومیوں نے شہزادے کو ہر طرح سے صاحب اقبال پایا اور کہا یہ اللہ کی خوشنودی کے لیے تمام عمر کام کرتا رہے گا۔ بادشاہ نے ان کو انعام دیا اور شہزادے کا نام حاتم رکھا۔ جس دن حاتم پیدا ہوا تھا اسی روز ملک میں 6000 اور بچے پیدا ہوئے۔ بادشاہ نے ان سب بچوں کی پرورش اپنے ذمے لے لی۔ 6000 دائیاں ان بچوں کے لیے رکھی گئیں اور 4 دائیاں حاتم کے لیے رکھی گئیں۔ انہوں نے لاکھ کوشش کی مگر حاتم نے دودھ نہیں پیا۔ بادشاہ نے فوراً سیانوں کو بلوایا اور حاتم کے دودھ نہ پینے کا سبب پوچھا۔ وہ بولے کہ حاتم پہلے دوسرے بچوں کو دودھ پلوائے گا پھر خود پیے گا۔ چنانچہ جب دوسرے بچے دودھ پی چکے تب حاتم نے بھی دودھ پیا۔ حاتم بچپن ہی سے نہ روتا نہ کیلے کھاتا اور نہ غفلت کی نیند سوتا۔ فضل خدا سے حاتم جب 14 برس کا ہوا تو جو زر و جواہر باپ نے جمع کیا تھا اسے راہ خدا میں خرچ کرنے لگا۔ جب شکار کو جاتا تو جانور کو جیتا ہی پکڑتا اور چھوڑ دیتا۔ حسن بھی ایسا پایا تھا کہ جو دیکھتا ہوا 1000 جان سے فریفتہ ہو جاتا۔ اتفاق سے ایک دن جنگل میں شکار کھیلنے گیا کہ اتنے میں ایک شیر گراتا ہوا نظر آیا۔ حاتم کو اندیشہ ہوا کہ اگر خنجر مارتا ہوں تو یہ بے زبان زخمی ہو جاتا ہے، اگر چھوڑتا ہوں تو خود جان گنواتا ہوں۔ سوچنے لگا کہ اگر یہ میرا گوشت کھا لے تو اس کا پیٹ بھی بھر جائے گا اور مجھ کو ثواب بھی ہوگا۔ چنانچہ حاتم شیر کے آگے آیا اور بولا، اے شیر صحرائی، میرا اور میرے گھوڑے کا گوشت حاضر ہے، اپنا پیٹ بھر لے اور چلا جا۔ یہ سنتے ہی شیر اپنا سر جھکا کر حاتم کے قدموں پر گر پڑا۔ یہ دیکھ کر حاتم نے کہا، اے شیر، یہ مناسب نہیں کہ حاتم کے پاس سے تو بھوکا جائے۔ اگر مجھ کو نہیں کھاتا تو میرا گھوڑا موجود ہے۔ شیر کچھ نہ بولا، سر جھکا کر چلا گیا۔ غرض حاتم برابر خلق خدا کی خدمت کرتا رہتا تھا۔ اسی زمانے میں ملک خراساں میں ایک بادشاہ تھا جس کے عدل و انصاف کا یہ عالم تھا کہ شیر اور بکری ایک ہی گھاٹ پر پانی پیتے تھے۔ اس جگہ برزخ نامی ایک بڑا مالدار سوداگر رہا کرتا تھا۔ بادشاہ اس پر بڑا مہربان تھا۔ اس سوداگر کی ایک ہی بیٹی تھی جس کا نام تھا حسن بانو۔ سوداگر کا جب آخری وقت آ پہنچا تو حسن بانو 12 برس کی تھی۔ چنانچہ سوداگر نے حسن بانو کو بادشاہ کے سپرد کیا اور ابدی نیند سو گیا۔ بادشاہ نے بھی اسے اپنی بیٹیوں کی طرح رکھا اور اس کے باپ کا سارا زر و جواہر اسی کو بخش دیا، خود لالچ نہ کیا۔ جب لڑکی بڑی ہوئی تو اپنی دائی سے کہنے لگی، اے مہربان ماں، دنیا پانی کے بلبلے کی طرح ہے، اتنی دولت لے کر میں اکیلی کیا کروں گی؟ بہتر یہ ہے کہ اس کو راہ خدا میں لٹا دوں اور خود شادی بیاہ بھی نہ کروں بلکہ یاد اللہ میں مشغول رہوں۔ اب تم بتاؤ کہ شادی سے کس طرح چھٹکارا پاؤں؟ دائی نے بلائیں لے کر کہا، اے جان مادر، تو ان 7 سوالوں کو لکھ کر اپنے دروازے پر لگا دے اور یہ کہے کہ جو میرے 7 سوالوں کو پورا کرے گا میں اس کو قبول کروں گی۔ وہ 7 سوال یہ ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ ایک بار دیکھا ہے دوسری بار کی ہوس ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ نیکی کر دریا میں ڈال۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ بدی کسی سے نہ کر، اگر کرے گا تو وہی پائے گا۔ چوتھا سوال یہ ہے کہ سچ کہنے والے کے آگے ہمیشہ راحت ہے۔ 5واں سوال یہ ہے کہ کوہ ندا کی خبر لائے۔ 6واں سوال یہ ہے کہ وہ موتی جو مرغابی کے انڈے کے برابر موجود ہے اس کی جوڑی پیدا کرے۔ اور 7واں سوال یہ ہے کہ حمام بادہ گرد کی خبر لائے۔ حسن بانو کو یہ مشورہ پسند آیا اور سوچنے لگی کہ ایسا کون ہوگا جو ان سوالوں کا جواب لائے گا۔ انہی خیالات میں غلطاں و پیچا وہ 8 پہر نماز و روزے میں مشغول رہنے لگی۔ ایک دن اپنے کوٹھے پر بیٹھی مزار کا تماشا دیکھ رہی تھی
کہ اتنے میں ایک فقیر نہایت بزرگ صورت 40 خادموں کو لیے اس طرف اس ادا سے گزرا کہ پاؤں بھی زمین پر نہ رکھتا تھا۔ اس کے وہی خادم سونے کی اینٹیں قدم تلے رکھتے جاتے تھے اور وہ ان پر پیر رکھتا ہوا چلا جاتا تھا۔ یہ دیکھ کر حسن بانو نے اپنی دائی سے کہا، اے اماں جان، یہ فقیر بڑا صاحب کمال معلوم ہوتا ہے۔ دائی نے کہا، اماں واری، یہ بادشاہ کا پیر ہے۔ بادشاہ مہینے میں 2-4 بار اس کے پاس جاتا ہے اور یہ بھی کبھی کبھی بادشاہ کے پاس آتا ہے۔ اس پر حسن بانو بولی، اگر تم اجازت دو تو اس درویش کو گھڑی 2 گھڑی کے لیے اپنے گھر آنے کی زحمت دوں۔ دائی نے کہا، اس میں کیا پوچھنا ہے، مسل مشہور ہے، آنکھوں سے کلیجے ٹھنڈک۔ غرض دوسرے دن وہ فقیر اپنے 40 فقیروں کے ساتھ حسن بانو کے گھر میں آ پہنچا۔ حسن بانو نے دروازے سے لے کر نشست گاہ تک زر و جواہر کا فرش پہلے ہی سے کروا رکھا تھا۔ وہ اس کو رونتا ہوا مسند شاہانہ پر آ بیٹھا۔ خواجہ سرا زر و جواہر کی کشتیاں اس کے آگے لے کر آئے۔ اس نے کچھ قبول نہ کیا، پھر بہت سے خوان شیرینی اور میوے کے لے آئے اور سونے چاندی کے برتنوں میں قسم قسم کے کھانے رکھ کر اس کے ہاتھ دھلوائے اور عرض کرنے لگے، ہماری بی بی کی التجا ہے کہ آپ کچھ تناول فرمائیں۔ یہ سن کر وہ مکار کھانا کھانے لگا اور سونے چاندی کے اسباب کو بھاپنے لگا۔ وہ ہر نوالے کے ساتھ یہ سوچتا رہا، آج ہی رات یہ تمام قیمتی سامان اپنے گھر لے جاؤں گا۔ کھانے کے بعد جڑاؤ عطردان لایا گیا۔ اس نے عطر اپنی داڑھی اور پوشاک میں ملا اور حسن بانو کو دعائیں دے کر چلا گیا۔ اتنے میں رات ہو گئی۔ حسن بانو کے گھر کے لوگ کام کاج میں اتنے تھک گئے تھے کہ بے اختیار پاؤں پھیلا کر سو رہے، نہ دروازے بند کیے اور نہ اسباب و جواہر کو ٹھکانے لگایا۔ بعد دوپہر رات کے وہ ڈاکو اپنے 40 چوروں کے ساتھ اس کی حویلی پر آ پڑا اور تمام زر و جواہر غارت کرنے لگا۔ اس عرصے میں جو لوگ جاگ اٹھے وہ ان ظالموں کے ہاتھوں زخمی ہوئے اور کچھ مارے بھی گئے۔ حسن بانو اپنے کوٹھے کی کھڑکی سے جھانک جھانک کر دیکھتی تھی اور ان کو پہچان کر افسوس کرتی تھی۔ صبح کو مردوں اور زخمیوں کو لے کر بادشاہ کے پاس فریادی ہوئی۔ بادشاہ سے اس نے کہا، کل لونڈی نے اس فقیر کی مہمانی کی تھی، سو اس نے دوپہر رات گئے 40 چوروں کے ساتھ آ کر مجھ غریب کا گھر لوٹا، 10-20 کو زخمی کیا، 2-4 کو مار ڈالا اور 11-12 لاکھ روپے کا زر و جواہر اور نقد و اسباب لے گیا۔ خدا اس کا منہ کالا کرے کہ اس نے اس قدر ظلم و ستم کیا۔ یہ سنتے ہی بادشاہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور بولا، نادان، تجھے کوئی شعور بھی ہے جو ایسے ولی پر تہمت لگاتی ہے؟ وہ تو تمام جہان کی چیزوں سے نفرت کرتا ہے۔ حسن بانو نے پھر عرض کی کہ اے حضرت، ایسے کافر کو ولی نہ کہیے، یہ تو شیطان سے بھی زیادہ ہے۔ یہ سن کر بادشاہ اور بھی برہم ہو گیا اور بولا، ارے کوئی ہے اس بدبخت لڑکی کو میرے سامنے ہی سنسار کرے۔ اتنے میں ایک نیک وزیر اٹھا اور پایہ تخت چوم کر بولا، جہاں پناہ، یہ اسی برزخ سوداگر کی بیٹی ہے جس کے سر پر آپ ہمیشہ شفقت فرماتے تھے اور اپنے پاس بیٹھاتے تھے، آج اسی کو سنسار کرتے ہیں۔ اگر اس کے ساتھ یہ سلوک ہوا تو ہر ایک اس اندیشے سے ہلاک ہوگا کہ جہاں پناہ ہمارے بعد ہماری اولاد سے بھی یہی سلوک کریں گے، اور اس خیال سے آپ کے غلام ایک ایک کر کر بھاگنا شروع کر دیں گے، اور کیا جب کہ دشمنوں سے جا ملے۔ یہ عرض کرنی واجب تھی، آگے جو مرضی خداوند کی۔ یہ سن کر بادشاہ بولا، اے دانشمند، میں نے تیری سفارش اور برزخ سوداگر کی خاطر اس کی جاں بخشی کی، مگر یہ آج ہی اس شہر سے نکل جائے۔ ہمارے آدمی اس کو جلا وطن کریں اور اس کے گھر کا سارا سامان توشے خانے میں داخل کریں۔ چنانچہ فوج شاہی گئی اور حسن بانو کو گھر سے بے گھر کر کے گھر کا سارا سامان جو اس فقیر سے بچا تھا اٹھا لے گئی، اور وہ غریب اپنی دائی کے ساتھ ایک جنگل میں جا پڑی۔ جنگل میں رو رو کر اپنی دائی سے کہتی تھی کہ نہ جانے ایسی کیا خطا ہوئی جو میں اس عذاب میں آ پڑی۔ وہ اس کو گلے لگا کر یوں دلاسا دیتی تھی کہ بی بی صبر کر، اگر اللہ فضل کرے گا تو پھر سب ٹھیک ہو رہے گا۔ اسی طرح روتی دھوتی ایک دوسرے جنگل میں جا پہنچی اور ایک درخت کے سائے میں جا بیٹھی۔
2-4 दिन की भूखी प्यासी तो थी ही, बे अख्तियार नींद आई। ख्वाब में क्या देखती है कि एक बुजुर्ग सफेद लिबास पहने, असाए सब्ज लिए, खड़ाऊ पहने सरहाने खड़े हैं और कह रहे हैं कि गम न खा, वो करीम कारसाज है। इस दरख्त के नीचे 7 बादशाहों की दौलत पड़ी है, अल्लाह ने ये तेरे लिए ही छुपा रखी थी। अब उठ और इस खजाने को अपने काम में ला। दिल को अल्लाह की याद में लगा। हुस्न बानो ने कहा कि मैं एक औरत नातवा जमीन क्यों कर खोदूं? बुजुर्ग ने कहा, तू एक लकड़ी से जरा खोद और अल्लाह की कुदरत देख कि वो इस मुश्किल को कैसे आसान करता है। ये सुनकर हुस्न बानो चौंक उठी और दाई से हकीकत कहने लगी। आखिरकार उसने और उसकी दाई ने जब उस दरख्त की जड़ एक लकड़ी से खोदी तो 7 कुएं शर्फियों के भरे और 100 संदूक जवाहर से लबालब मैं उस मोती के जो मुर्गाबी के अंडे के बराबर था दिखाई दिए। हुस्न बानो निहायत खुश हुई और अल्लाह का शुक्र अदा करके अपनी दाई से कहने लगी कि तुम इसी घड़ी शहर से हमारे कुनबे वालों को ले आओ और खाने पीने की चीज भी लेती आओ। उसने कहा, तुझे तन्हा कैसे छोड़ूं? वो इसी बातचीत में थी कि हुस्न बानो का दूध शरीक भाई फकीरों का भेष बनाए आ निकला। हुस्न बानो ने उसे गले लगा लिया और दिलासा दिया कि तू इत्मीनान रख, अल्लाह ने इस कद्र जरो जवाहर दिया है कि जिसका हिसाब नहीं। तू ये रकम लेकर शहर से हमारे तमाम अजीजों को ले आ और राज मजदूर भी बुला ला ताकि वो एक आलीशान इमारत तैयार करें। मैं चाहती हूँ कि एक बहुत बड़ा शहर बसाऊं और उसका नाम शाहबाद रखूं, लेकिन यह भी किसी पर जाहिर न करना। चुनांचे वो थोड़े से रुपए लेकर शहर गया और तमाम तबाह हाल अजीजों को लेकर हुस्न बानो के पास आ गया। वो सब बहुत खुश हुए। एक बड़ा सा खेमा लगाकर उसमें रहने लगे। इसके बाद वो फिर शहर से कारीगरों को ले आया और 6 महीने में एक हवेली तैयार हो गई। फिर हुस्न बानो ने हवेली के गिर्द एक आलीशान शहर आबाद करने का इरादा किया। इस पर लोगों ने कहा कि बादशाह की मर्जी के बगैर इतना बड़ा शहर बसाना अच्छा नहीं। ये सुनकर हुस्न बानो ने मर्दाना लिबास पहना और एक अरबी घोड़े पर सवार होकर चंद प्यादों को आगे रख एक ख्वान जवाहर और एक याकूत का अपने साथ लेकर शहर की तरफ रवाना हुई। बादशाह को खबर हुई कि एक सौदागर बच्चा हजूर की कदम बोसी के लिए आया है। बादशाह ने इजाजत दी तो वह हाजिर होकर आदाब बजा लाई और नजर के ख्वान पेश करके उम्मीदवार मेहरबानी की हुई। बादशाह ने खुश होकर पूछा कि तुम किस शहर की रहने वाली हो और किस काम को आई हो? तुम्हारा नाम क्या है? वह हाथ बांधकर बोली, मैं फलां सौदागर का बेटा हूँ। वाले जहाज पर मर गए, अरसे से कदम बोसी की आरजू थी। आज किस्मत की मदद से यहाँ तक पहुंचा हूँ। अब बाकी उम्र हजूर के साए में बसर करना चाहता हूँ। लिहाजा अगर हुक्म हो तो फलां जंगल में एक शहर आबाद करके नाम उसका शाहबाद रखूं। बादशाह ये सुनकर बहुत खुश हुआ और कहने लगा, आज से तो मेरी फर्जंदी में दाखिल है, जहां चाहे वहां रह, जो चाहे ले। हुस्न बानो ने अदाब बजा लाकर कहा, ऐ खुदावंद, अगर गुलाम को शहजादों में शुमार किया है तो किसी उम्दा खिताब से भी सरफराज फरमाए। मेरा नाम बहराम है, जो इस लायक नहीं। जहां पना ने इस बात को पसंद किया और उसका नाम माहरू शाह रख दिया और हर एक कारकुन को हुक्म दिया कि उस शहर को आबाद करने में मशगूल हो जाएं। हुस्न बानो महीने में 2-3 बार बादशाह को सलाम करने आती रही। 2 बरस के बाद एक अजीम शहर आबाद किया, नाम उसका शाहबाद रखा। एक दिन बादशाह को सलाम करने जो आई तो बादशाह उस वक्त उस दरवेश बुजुर्ग सूरत मगर शैतान सीरत के यहाँ जा रहा था। हुस्न बानो को देखकर कहने लगे कि फर्जंद, आज हम तुम दोनों उस बुजुर्ग की खिदमत में हाजिर हों। गर्ज हुस्न बानो बादशाह के साथ उस फकीर के घर गई और बादशाह उस शैतान के आगे इसकी तारीफ करने लगा। हुस्न बानो अब माहरू शाह के नाम से मशहूर थी। सर झुकाकर तारीफें सुनती रही। जब रुखसत होने लगे तो माहरू शाह ने उस फकीर से कहा कि अगर पीर व मुर्शद इस कमतरीन के घर में कदम रंजा फरमाए तो ऐन नवाजिश होगी।
उस शैतान सीरत ने आने का वादा कर लिया। महारू शाह ने फिर बादशाह से कहा कि मेरी हवेली दूर है, लिहाजा अगर बरज़क सौदागर की खाली हवेली 2-4 रोज के लिए इनायत करें तो गुलाम इस वली की दावत वहीं करे। बादशाह ने कहा, ए महारू शाह, वो हवेली हमने तुझको बख्शी। हवेली मरम्मत की तालिब थी, लिहाजा उसको दुरुस्त किया गया और निहायत कीमती सामान से आरास्ता किया गया। महारू शाह फिर बादशाह के पास गया और बोला, जहां पनाह इरादा है कि चंद रोज बरज़क सौदागर की हवेली में रहूं, सलाम को भी रोज हाजिर हुआ करूं, लेकिन कल पहले अपने पीर और मुर्शिद की तौज़ी करूं। बादशाह ने फरमाया, बेहतर है। बादशाह से रुखसत होकर हुस्न बानो ने एक आदमी से कहा कि तू जाकर उस फकीर से ये अर्ज कर कि कल अगर तशरीफ ले आए तो बड़ा करम हो। फकीर ने दावत कबूल कर ली और सुबह को फकीरों के साथ लिए सोने की ईंटों पर पांव रखता हुआ चला। शहजादे ने उसको मसनद शाहाना पर बैठाया, जर जवाहर के ख्वान पेश किए, मगर फकीर ने कबूल न किए। फिर कई ख्वान मेवे के मंगवाए और एक दस्तरख्वान बिछवाया और हाथ धुलाकर अर्ज की कि पीर मुर्शद कुछ नोश फरमाइए। ये सुनकर उसने हाथ बढ़ाया, मगर 2-4 लुकमे खाकर कहा कि बस, फकीरों को पेट भरकर खाना अच्छा नहीं, इबादत न कर सकेंगे। मगर फकीर अपने दिल में कहता था कि सब असबाब अपना ही है। फिर मुरस्सा, इत्रदान, पानदान लाए गए। उसने इत्र मला और घड़ी 2 घड़ी के बाद रुखसत हुआ। फकीर अपने घर आकर चोरों से कहने लगा कि आज रात ही रात तमाम असबाब चुरा कर अपने घर ले आए। जब रात हो गई तो उसने चोरों के कपड़े पहने और उन्हीं 40 को लेकर उस हवेली की तरफ चला। महारू शाह ने तमाम असबाब उसी तरह रहने दिया था और अपने आदमियों को कह दिया था कि मुस्तैद बैठे रहें, और एक रुका शहर के कोतवाल को लिख भेजा कि आज की रात डाका पड़ने की खबर है। तुम कुछ आदमियों को लेकर जल्द आओ और कोने में छुपे घात में रहो। जिस वक्त हवेली से शोर और गुल की आवाज बुलंद हो, उसी घड़ी तुम आ जाना और चोरों को बांध लेना। चुनांचे कोतवाल 200 सिपाहियों के साथ हवेली के दाएं बाएं आकर बैठ रहा कि इतने में वो फकीर अपने उचक्कों के साथ हवेली में जा घुसा और असबाब लूटने लगा। हर एक ने गठरी बांध सर पर रखी। वो फकीर भी मुरस्सा ताउस को लेकर हवेली से बाहर निकला। प्यादे तो ताक में थे, अपनी अपनी जगह से कूदे और उनको बांधने लगे। फौरन सबकी मुश्कें कस ली गईं और गठरियां उनके गले में डाल दी। इस कद्र शोर गुल हुआ कि कोतवाल खुद चला आया। हुस्न बानो उन दुश्मनों को गिरफ्तार देखकर निहायत खुश हुई। सुबह को बादशाह तख्त पर जलवा अफरोज हुए। वजीर अमीर हाथ बांधकर खड़े हो गए। इतने में कोतवाल उन सबको बांधे हुए आ पहुंचा और बोला, जहां पना रात बरज़क सौदागर की हवेली में चोरी हुई। ये नमकख्वार वहां पहुंचा और चोरों को मैं ज़र व जवाहर के ले आया हूं। बज़ाहिर सूरत आशना मालूम होते हैं। इतने में महारू शाह भी आ गया। बादशाह ने उससे पूछा कि फर्जंद, रात तुम्हारे यहाँ चोर आ गए? उसने कहा, जी हाँ, अगर कोतवाल वक्त पर ना पहुंचता तो मैं मारा जाता। ये सुनकर बादशाह ने कहा कि चोरों को हमारे सामने लाओ। चोर लाए गए। बादशाह हंसा और बोला कि ए फर्जंद, ये तो हमारे अर्जक शाह साहब मालूम होते हैं, इन्हें और नजदीक लाओ। चुनांचे वो आगे आए और बखूबी पहचाने गए। कोतवाल को हुक्म दिया कि इनकी गठरियां और कमरें खोलो। जब तलाशी ली गई तो हर एक के पास से माल, जर और जवाहर बरामद हुआ। अर्जक की कमर से भी ताउसे मुरस्सा को निकाला गया। बादशाह ने कहा कि इनको अभी सूली दो ताकि फिर कोई ऐसी दगाबाजी न करे। बादशाह की जबान हिलाने की देर थी कि जल्लाद ने हर एक का काम तमाम किया। तब हुस्न बानो उठी और हाथ बांधकर बोली, जहां पना, ये लौंडी बरज़क सौदागर की बेटी है। हजूर ने इस बेहया फकीर के वास्ते लौंडी को शहर बदर किया था। मेरे बाप का माल उसके घर में है। अगर उसको खुदवा दें तो झूठ सच जाहिर हो जाए। बादशाह पशेमान हुआ और हुस्न बानो की तारीफें करने लगा। जब फकीर का मकान खोदा तो बरज़क सौदागर का तमाम माल निकला। हुस्न बानो ने वो सब बादशाह की नजर किया
اور بادشاہ کو اپنے گھر آنے کی دعوت دی۔ بادشاہ نے اسے قبول کیا، پھر وہ رخصت ہو کر اپنے شہر آئی۔ 2-3 دن بعد بادشاہ نے اس شہر کی طرف کوچ کیا۔ حسن بانو نے اس کی خوب خاطر کی، خوان زر و جواہر کے پیش کیے، پھر بادشاہ کو وہ 7 کنویں زر و جواہر سے بھرے ہوئے دکھلائے گئے۔ حسن بانو نے بادشاہ سے کہا کہ یہ سب شاہی خزانے میں داخل کروا دیجیے۔ چنانچہ بادشاہ نے وزیروں کو حکم دے دیا، مگر جب انہوں نے چاہا کہ اشرفیاں نکالیں تو وہیں پر وہ زر و جواہر سانپ اور بچھوؤں کی صورت ہو گئے۔ یہ لوگ ڈر کر بادشاہ کے پاس گئے۔ بادشاہ حیران ہوا اور حسن بانو پشیمان ہوئی۔ پھر بادشاہ بولا، اے دختر، یہ مال و اسباب حق تعالیٰ نے تیری ہی قسمت میں لکھا ہے، دوسرا نہ لے سکے گا۔ بادشاہ رخصت ہوا، تھوڑے سپاہی حفاظت کے واسطے چھوڑ گیا۔ حسن بانو نے اسی روز ایک عالی شان مسافر خانہ بنوایا۔ جو کوئی اس کے شہر میں آتا اس کو ضرورت کے مطابق خرچ دیتی۔ چند ہی دنوں میں اس کی شہرت دور دور تک پھیل گئی۔ رفتہ رفتہ یہ خبر شہر خارزم میں پہنچی۔ وہاں کا بادشاہ لشکر عظیم اور ملک وسیع رکھتا تھا۔ اس کا ایک بیٹا منیر شامی 14-15 برس کا نہایت ہی حسین تھا۔ اس نے بھی حسن بانو کی سخاوت اور خوبصورتی کا چرچا سنا، سنتے ہی فریفتہ ہو گیا اور ایک مصور سے کہا کہ تو حسن بانو کی ایک تصویر بنا لا۔ چنانچہ مصور وہاں پہنچا۔ حسن بانو کے نوکر اسے حسن بانو کے پاس لے آئے، جیسا کہ دستور تھا۔ مصور نے نوکری کی درخواست کی اور کہا کہ میں تصویر بناتا ہوں۔ حسن بانو نے اسے نوکر رکھ لیا۔ چند دنوں کے بعد جی میں آئی کہ اپنی تصویر کھنچوائے اور مصور کا جھوٹ سچ معلوم کرے۔ لہٰذا ایک دن مصور سے کہا کہ اے مصور، میری تصویر بے دیکھے کھینچ۔ اس نے کہا کہ آپ کوٹھے پر چڑھیں اور ایک لگن پانی بھر کر زیر دیوار رکھوا دیں، میں پانی میں ذرا سا عکس دیکھ لوں تو تصویر بناؤں۔ چنانچہ اسی طرح سے حسن بانو کی تصویر تیار ہو گئی۔ اصل تصویر تو مصور نے اپنے پاس رکھی اور ایسی ویسی حسن بانو کے حوالے کی۔ پھر وہ منیر شامی کے پاس پہنچا اور وہ تصویر اس کو دے دی۔ منیر شامی تصویر دیکھتے ہی بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش آیا تو دل میں ٹھان لی کہ اب نکل چلیے۔ حالانکہ باپ کی مرضی نہیں تھی۔ آخر کار آدھی رات کو فقیروں کی طرح گھر سے اکیلا نکلا اور شاہباد کی راہ لی۔ جب وہاں پہنچا تو حسن بانو کو اس کی اطلاع ہوئی کہ ایک مسافر ایسا ہے کہ نہ کھاتا ہے نہ بات کرتا ہے۔ حسن بانو نے اسے بلوایا اور کہا، اے مسافر، تو نے کھانا پینا کیوں چھوڑا اور روپیہ کیوں نہیں لیا؟ اس نے کہا، میں شہر خارزم کا شہزادہ ہوں، زر و جواہر کا محتاج نہیں۔ حسن بانو نے پوچھا، تو پھر فقیروں کا سا حال کیوں بنایا ہے؟ وہ بولا، میں تیری تصویر کو دیکھ کر دیوانہ ہوا، شہزادگی کو خاک میں ملا کر یہاں تک آ پہنچا ہوں، آگے تیری مرضی۔ یہ سن کر حسن بانو نے کہا، اے جوان، اس خیال کو اپنے دل سے نکال ڈال، کیونکہ اگر خاک ہو کر تو ہوا کے ساتھ اڑتا پھرے گا تب بھی میرے قریب نہ آ سکے گا۔ منہ دیکھنے کا تو ذکر ہی کیا، ہاں مگر وہ شخص جو میری 7 شرطیں پوری کر دے وہ مجھ تک پہنچ سکے گا۔ یہ سن کر منیر شامی نے ان 7 سوالوں کے بارے میں دریافت کیا۔ حسن بانو نے وہی 7 سوال بتا دیے جو اس کی دائی نے سکھلائے تھے۔ سوالات سن کر منیر شامی حیران ہو گیا۔ حسن بانو نے کہا کہ اگر تو ان سوالات کے جواب نہیں دے سکتا تو پھر میرے دیکھنے کے خیال کو دل سے اٹھا دے اور چلا جائے یہاں سے۔ شہزادہ مایوس ہو کر اور 1 برس کا وعدہ کر کے جانے لگا۔ حسن بانو سمجھ گئی کہ یہ اپنا دل کھو چکا ہے۔ تھوڑے بہت روپے دیے اور نام پوچھا۔ اس نے کہا، منیر شامی۔ چنانچہ وہ روتا پیٹتا جنگل کو روانہ ہوا، کبھی ہنستا اور کبھی روتا، مگر قدم بڑھائے آگے بڑھتا جاتا۔ ایک دن پھرتے پھراتے یمن کے ایک جنگل میں جا نکلا۔ حاتم بھی شکار کھیلنے گیا تھا۔ اتنے میں ایک دردناک آواز اس کے کان میں آئی۔ حاتم ادھر چلا اور منیر شامی کے قریب پہنچ کر بولا، اے جوان، تجھ پر کیا مصیبت پڑی جو تیری یہ حالت ہے؟ اس نے جواب دیا،
اے بھائی کیا کہوں، کون ہے جو میرا درد دل سنے اور اس کا علاج کرے؟ حاتم نے کہا، تو خاطر جمع رکھ اور مجھ سے کہہ، میں نے اللہ کی راہ میں کمر باندھی ہے، تیرے بھی کام آؤں گا۔ منیر شامی نے جو ہمدردی کی باتیں سنی تو اپنی بغل سے وہ تصویر نکالی اور حاتم کو دکھلا کر پوچھا، اب تو ہی بتا کہ بن دیکھے اس کے کیوں کر جیوں؟ حاتم تصویر دیکھ کر حیران رہ گیا، بولا، نا امید مت ہو، جب تک تیرا دوست تجھ سے نہیں ملاؤں گا تب تک تیرا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ غرض اسی طرح تسلی دے اسے یمن لے گیا، پوشاک بدلوائی، دعوتیں کھلائیں۔ 2-4 روز بعد منیر شامی کو اداس دیکھ کر حاتم نے اپنے امیروں اور وزیروں کو جمع کیا اور بولا، جس طرح میرے سامنے مسافروں کو مکان، بھوکوں کو کھانا اور ننگوں کو کپڑا ملتا ہے، اسی طرح سے میرے آنے تک ملتا رہے۔ حاتم اس طرح سمجھا بجھا کر منیر شامی کے ساتھ شاہباد کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب یہ وہاں پہنچے تو حسن بانو نے انہیں بلوایا اور پردے کی آڑ میں بیٹھ کر ان کا حال دریافت کیا۔ حاتم نے منیر شامی کی حالت زار کی طرف توجہ دلائی۔ وہ بولی، اے بندے خدا، میں نامحرم کے سامنے کیوں کر آؤں؟ ہاں، جو کوئی یہ 7 سوال پورے کرے گا وہی نکاح کے بعد مجھے دیکھ سکے گا۔ حاتم نے کہا کہ وہ کون سے سوال ہیں؟ اپنی زبان شیریں سے بیان کرو، ساتھ اس کے یہ قول بھی دو کہ اگر ان سوالوں کو پورا کروں گا تو تمہیں جسے چاہوں بخش دوں۔ حسن بانو نے اس بات کو مان لیا، پھر دسترخوان بچھوا کر طرح طرح کے کھانے کھلوائے اور رخصت کے وقت یہ کہا، اے حاتم، پہلا سوال یہ ہے کہ ایک بار دیکھا ہے دوسری بار کی ہوس ہے، اس کی خبر لا کہ وہ کون ہے اور کہاں ہے، اور اس نے ایسا کیا دیکھا ہے کہ دوبارہ جس کے دیکھنے کی آرزو رکھتا ہے۔ پہلے اس سوال کو پورا کر، پھر دوسرے سوال کی فکر کیجیے۔ حاتم نے یہ سن کر منیر شامی کو اس کے سپرد کیا اور کہا، یہ میرا بھائی ہے، جب تک میں نہ آؤں اس کو اپنی بندگی میں رکھنا اور خاطرداری کیا کرنا۔ یہ کہہ کر حاتم وہاں سے رخصت ہوا اور منیر شامی کو مہمان سرا میں چھوڑ کر کس طرف کو چلا گیا۔